حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل گئے، روح قبض کرنی ہے جی۔ فرمایا کیوں کرنی ہے؟ روح قبض کرنی ہے، وقت آ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دڑل کر کے چپیڑ ماری، ایسے تھپڑ لگا کہ اسرائیل کا ایک ڈیلا باہر آ گیا۔ اسرائیل کا ڈیلا باہر آیا، اس ڈیلے کو اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ یا اللہ، تو نے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا، یا اللہ ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو تیرے پاس آنا ہی نہیں چاہتا۔ فرمایا کیا ہوا؟ حالانکہ رب جانتا ہے، رب جانتا ہے نا جی، ساری کائنات کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی رب پوچھتا ہے اسرائیل سے، اے اسرائیل بتا کیا ہوا، اے اسرائیل بتا کیا ہوا۔ تو پوچھ لینا اس بات کی دلیل نہیں کہ علم ہی نہیں ہے، تو یہ پوچھ لینا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اگر استاد شاگرد سے پوچھتا ہے بیٹے بتاؤ 2 اور 2 کتنے ہو گئے، تو کیا مطلب ہے استاد کو نہیں پتا کتنے ہو گئے؟ اگر استاد شاگرد سے پوچھتا ہے بتائیے ایپل کا کیا مطلب ہے، تو کیا مطلب ہے استاد کو نہیں پتا کہ ایپل کا کیا مطلب ہے۔ اگر استاد شاگرد سے کوئی سوال پوچھتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ استاد کو پتہ نہیں، یہ حکمت ہے۔ تو فرمایا کہ اے اسرائیل جا کے پوچھ موسیٰ سے کہ اگر اور زندہ رہنا چاہتا ہے تو اس بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دے، جتنے بال نیچے آئیں گے اللہ اتنے سال عمر کو بڑھا دے گا، اتنے سال عمر بڑھ جائے گی۔ حضرت اسرائیل آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہا اے موسیٰ، تو نے چنڈ ماری ہے، ڈیلا باہر آیا ہے، لیکن اس کا مول نہیں پڑا۔ رب ذوالجلال نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اسرائیل تجھے چنڈ پڑی ہے، ہم موسیٰ کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، موسیٰ کو برخاست کر دیں گے، موسیٰ کو معذور کر دیں گے، کچھ بھی نہیں فرمایا، کچھ بھی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا دوبارہ جائیے۔ یہ بھی نہیں کہا یا اللہ پہلے چنڈ پئی ہے ڈیلا باہر آ گیا ہن پھر بھیجن رہ جے، یا اللہ ہن نہیں جانا۔ فرمایا نہ، پھر دوبارہ جائیے، موسیٰ کے پاس ہی جائیے۔ جا کر کہا کہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دو۔ اللہ فرماتا ہے پشت پر ہاتھ رکھ دو، جتنے بال آئیں گے اتنے سال بڑھا دیے جائیں گے۔ فرمایا اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ تو کہا اس کے بعد بھی موت ہے، اس کے بعد بھی موت ہے۔ فرمایا اگر اس کے بعد بھی موت ہے تو پھر ابھی مجھے خدا کی بارگاہ میں لے چلو، پھر انتظار کس چیز کا؟ ابھی میری روح قبض کر اور مجھے رب کی بارگاہ میں لے جا۔ ادھر میرے آقا کی شان دیکھیے، آپ بیمار ہو گئے، آپ علیل ہو گئے، آپ جب بیمار ہوئے، حالت نزعتاری ہوئی، تو آپ کی صاحبزادی آپ کے پاس ہے، باہر دستک ہوتی ہے، ٹک 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 کی آواز آتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ بتایا جاتا ہے میں دیہات سے آیا ہوں، میں دیہاتی ہوں، میں عرابی ہوں، میں سرکار سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو سیدہ کائنات فرماتی ہیں بجائیے، میرے ابا کی طبیعت ناساز ہے، میرے ابا کی طبیعت ناساز ہے، تھوڑی دیر کے بعد آنا، اب چلے جائیے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ بتایا جاتا ہے میں دیہاتی ہوں، میں عرابی ہوں، میں سرکار سے ملنا چاہتا ہوں، سرکار سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ جائیے میرے ابا علیل ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آئیے گا، اللہ علی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ٹک ٹک کی آواز آتی ہے اور اب گرجدار آواز بھی آتی ہے، سرکار افاقے میں آتے ہیں، حالت نزا ختم ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میری صاحبزادی، اے لگتے جگر بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی آقا کوئی آنے والا آتا ہے
تیسرا چکر لگا رہا ہے، جب بھی وہ آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے سرکار سے ملنا ہے، میں نے اس کو بار بار کہا ہے میرے ابا کی طبیعت ناساز ہے، پھر کبھی آ جائیے گا۔ سرکار اصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میری صاحبزادی تجھے پتا ہے یہ کون ہے؟ اے میری لگتے جگر تجھے پتا ہے یہ کون ہے؟ اے ابا جان مجھے نہیں پتا۔ سرکار نے فرمایا یہ وہ ہے جو باپ سے بیٹوں کو جدا کر دیتا ہے، یہ وہ ہے جو بیٹیوں سے باپ کو جدا کر دیتا ہے، جو بھائی سے بھائی کو جدا کر دیتا ہے، اس کا نام اسرائیل ہے، یہ اسرائیل ہے۔ فرمایا جب بھی پہلے کسی کے پاس آیا اس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، اور جب بھی میرے بعد آئے گا یہ کسی سے اجازت نہیں مانگے گا، یہ تیرے باپ کا اعزاز ہے۔ اگر اسرائیل بھی تیرے باپ کے پاس آتا ہے تو اجازت لے کے آتا ہے، یہ تیرے باپ کا اعزاز ہے، یہ شان تیرے ابا کی ہے۔ اے میری لگتے جگر اگر اسرائیل بھی آ رہا ہے تو اجازت مانگ کے آ رہا ہے، یا رسول اللہ میں حاضر ہو جاؤں، اے آقا میں حاضر ہو جاؤں۔ فرمایا یہ شان ہے تیرے ابا کی۔ اللہ ونی پتہ چلا کہ یہ آداب یہ رب ذوالجلال نے صرف دنیا والوں کو ہی نہیں کہا، میرے نبی کا احترام کرنا صرف فرش والوں کو ہی نہیں کہا بلکہ عرش والوں کو بھی کہا ہے، جب بھی میرے یار کی بارگاہ میں آنا ہے ادب سے آنا ہے۔